ایک رسول ایک پیغمبر کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول وہ پیغمبر آ کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ان اعبدوا اللہ، آئی دنیا میں رہنے والوں، موج مستی کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، سنو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس گاڈ کی عبادت کرو جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے معبود. اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. اسی مقصد کے تحت رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. رسول آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے. محمد رسول اللہ بھی دنیا کے اندر آئے، اس دھرتی کے اندر آئے. آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کا بھی جنم ہوا اسی دھرتی کے اندر، اسی دنیا کے اندر، مکہ کی سرزمین میں آپ بھی پیدا ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ 40 سال کے عمر میں بنائے گئے. محمد ابن عبداللہ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ دے دی. آپ کو رسول کا درجہ دیا، آپ کو پیغمبر اور رشی منی کا درجہ دیا. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا. اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے اور بھی لوگوں کو بھیجا تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، شبھ سماچار دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. ونذیرا، اور اے نبی، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ہم نے آپ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. اس آیت کو دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کو اٹھائیے. اے نبی محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا رسلناک، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا. اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں جن معبودان باطل کے تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری عقل بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ان معبودان باطل کے تم عبادت کر رہے ہو، ان 360 مورتیوں کے تم عبادت کر رہے ہو. یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے. اس سے بڑھ کر کے، اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ بتائیے اللہ کے رسول. ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو دینے والا بناؤ، کسی
کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو، سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تم اللہ کا درجہ دے دو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا ہے، اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، چل فلاں کے پاس، وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا۔ ہاں، ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے، فلاں بابا سے تعویذ لے لے، تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ کا پارٹنر، اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے، کسی اور کی پوجا کی جائے، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، کسی سے شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا، جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے۔ اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے۔ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہے، لیکن اس وقت اتنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ مولانا یہ سب باتیں آپ بولیں۔ مہامدندکارم ناشم، محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں۔ اندھکارم ناشم، و محمد اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی رکھی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہے۔ اور ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا، اس وقت ان مورتیوں کو اسی خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہوئے ان مورتیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا، حق آ چکا ہے۔ ان مورتیوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا اور اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے معبود بنائے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کی بھکتی کرے۔ یہ سب سے بڑا اندھکار ہے۔ اسی اندھکار کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور آپ نے ختم کیا۔ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ آپ نے ختم کر دیا۔ محمد رسول اللہ کا وفات کا وقت آیا، آپ جب اس دنیا سے جانے لگے، فجر کے وقت آپ کی زندگی میں آخری نماز پڑھی جانے لگی۔ آپ نے پلٹ
حجرے کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا میری امت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی یہ امت ہے کہ نہیں ہے ذرا دیکھو۔ آپ نے پردہ اٹھایا، آپ کی موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھا رہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس اللہ کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ادا محمد رسول اللہ کو بہت پسند آئی، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا شاہد بنا کر کے واقعی میں نے گواہی دی اور میری گواہی لوگوں نے مانی کہ ہاں اللہ ہی اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ ہاں ایک اللہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد اندکارم ناشم، اس محمد کو اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا شاہد بنا کر کے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بشارت دینے والا، بشارت دینے والا۔ اللہ کے نبی کس کو بشارت دے رہے ہیں؟ اس آدمی کو بشارت دے رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، گناہوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو شبھ سماچار سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے جنت کی تیاری کر رہے ہیں، جو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے کو محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی ہے، خوشخبریاں سنائی ہے، شبھ سماچار سنائی ہے، اور آپ نے بتایا ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے عقل مند کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اس سے بڑا چتر اور اس سے بڑا چالاک دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو کہ ہاں ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد اس زندگی کے اندر ہمیں جانا ہے، ہمارے بچوں کو جانا ہے، ہمارے فیملی اور ہمارے گھر والوں کو زندگی کے اندر جانا ہے۔ دنیا ختم ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارا کوئی وجود دوبارہ زندہ نہیں ہمیں کیا جائے گا، نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ارے یہ محمد کیسے ہے جو اتنی باتیں کر رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنے زندگی کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ کیسے محمد ہیں اور کیسے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، جب ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، انسان سڑ جائے، گل جائے، مٹی میں مل جائے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور ہماری زندگی کا حساب لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انہی مشرکین کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے مشرکو، اے کفارو، اے مشرکین مکہ سنو، زعم
الذین کفروا ان لن یبعثوا، اے کافرو تمہارا گمان ہے، تم یقین کر بیٹھے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، اسی کے اندر رہو، انجوائے کرو، مستی کرو، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، ان نبیوں کی باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا نہیں اللہ یبعثو، وہ کہتے ہیں ہرگز ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے نبی کہہ دو، اے نبی اعلان کر دو، اے نبی لوگوں کو بتا دو، قل بلا وربی، اے نبی کہہ دو میرے رب کی قسم، کہہ دو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن، اے براری کے لوگوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ تمہیں اپنے قبروں سے اٹھنا پڑے گا۔